بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 212 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب التطاول فی البنیان، یعنی بلند و بالا اونچی اونچی قسم کی عمارتیں تعمیر کرنا۔ یعنی ناظرین کرام، اس سے قبل مسلسل گزشتہ ابواب میں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسان کے لیے گھر بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور یہ کہ کسی بھی انسان کے لیے گھر اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب گھر کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور یہ گھر اتنی بڑی نعمت ہے، تو پھر دین اسلام میں اس سلسلے میں انسان کو ضروری تعلیمات و ہدایات سے نوازا گیا ہے، اور یہ کہ ضروری رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ تو انہی ضروری تعلیمات و ہدایات اور اس سے متعلق جو رہنمائی فراہم کی گئی ہے دین اسلام میں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں یہاں اس بات سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو عنوان قائم فرمایا ہے کہ التطاول فی البنیان، یعنی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا، تو اس سے یہ بتانا اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ گھر یقیناً انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن گھر تعمیر کرتے وقت انسان دین اسلام کی اس اہم ترین تعلیم کو ہرگز کسی صورت فراموش نہ کرے کہ دین اسلام میں فضول خرچی سے اور یہ کہ اسراف و تبذیر سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، لہذا گھر ضروری ہے اگرچہ، لیکن گھر کی تعمیر کے معاملے میں بھی ہر قسم کی فضول خرچی سے مکمل گریز کیا جانا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں فضول خرچی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت بلند و بالا قسم کی عمارتیں تعمیر کرنا کے فخر و غرور اور تکبر اور یہ کہ نام و نمود اور نمائش کی خاطر، دکھاوے کی خاطر کہ آج ایک انسان نے فرض کیجئے کہ ایک عمارت تعمیر کی ہے 50 منزلہ یا 60 منزلہ، اور جوں ہی اس عمارت کی تکمیل ہوئی ہے تو اگلے ہی روز اس کے قریب کسی دوسرے انسان نے نئی عمارت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ کہ اگر یہ 50 منزلہ ہے تو اس کے مقابلے میں اس کے برابر میں 51 منزلہ عمارت تعمیر کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس عمارت کی تعمیر تکمیل کو پہنچی ہے، مکمل ہوئی ہے، تو کسی تیسرے نے وہاں شروع کر دی 52 منزلہ، اگرچہ ضرورت کچھ بھی نہیں ہے اتنی بلند و بالا عمارت تعمیر کرنے کی، بس یہ کہ اپنا نام اور یہ کہ فخر و غرور اور تکبر اور فضول خرچیوں کے سلسلے دین اسلام میں یہ انتہائی قبیح ترین اور ناپسندیدہ ترین معاملہ ہے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 449، فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت نہیں آنے والی، حتی یتطاول الناس فی البنیان، یہاں تک کہ لوگ
بلند و بالا عمارات تعمیر کرنے کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کیا کریں گے۔ مقابلہ ہوگا کہ ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، اس قدر اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معاملہ بس یہ ہے کہ مقابلہ، کہ میری عمارت بہر صورت اس کی عمارت سے بلند ہونی چاہیے، اگرچہ ایک منزل کا ہی فرق کیوں نہ ہو، لیکن بس یہ کہ اس سلسلے میں مقابلے بازیاں، اور یہ کہ یوں اس مقصد کی خاطر پیسہ برباد کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت مال و دولت کو یوں لٹانا، خراب کرنا، ضائع کرنا، تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ یہ چیز تو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ قرب قیامت کی علامات یعنی قیامت کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جوں جوں وقت آگے بڑھے گا، زمانہ اپنا سفر آگے کی جانب طے کرتا چلا جائے گا، تو جس قدر زمانہ آگے بڑھے گا، اپنے اختتام اور اپنی منزل کے قریب جس قدر پہنچتا رہے گا یہ زمانہ اور یہ دنیا، یہ کائنات اور یہ زمین و آسمان، کہ جس میں آج تمام یہ بنی نوع انسان، جس میں یہ انسانی آبادی آج زندگی بسر کر رہی ہے، تو یہ کائنات ایک وقت آئے گا کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ زمین و آسمان ہوں گے لیکن وہ نئے زمین و آسمان، ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا جوں جوں اپنے خاتمے یعنی قیامت کی جانب بڑھ رہی ہے، تو اگرچہ مرور زمانہ کے ساتھ ہر دن جو مادی معاملات ہیں ان میں خیر و خوبی کی طرف سفر جاری رہے گا، ہر روز ماضی کے مقابلے میں بہتری، نئی نئی ایجادات، گزشتہ دور میں بڑی مشکلات تھیں انسان کے لیے، اب یہ کہ سہولتوں کے سلسلے ہر روز ایک نئی ایجاد ہے انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کی بہتری کے لیے، کہ ایسی ایجادات کہ جن میں سے بہت سی چیزیں جن میں انسان کے لیے بہتری ہے، اور بہت سی چیزیں جن میں بظاہر بہتری ہوگی لیکن دینی لحاظ سے انسان کے لیے ان چیزوں میں برائیوں کے پہلو بھی موجود ہیں۔ الغرض ظاہری اور مادی طور پر ترقی کی جانب یہ سفر رواں دواں رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جو باطنی اور روحانی اور جو اخلاقی معاملات ہیں، وہ معاملات کے جن کے ساتھ انسانیت کا تعلق ہے، کہ دیکھنے میں انسان ترقی کر رہا ہے، کہ ہر دن اس کا لباس بہتر ہے، گزشتہ کے مقابلے میں اس کا لباس دیکھیے، اس کا حلیہ دیکھیے، اس کے جوتے دیکھیے، اس کا گھر دیکھیے، اس کی گاڑی دیکھیے، کہ ہر دن ترقی ہو رہی ہے، لیکن جو اندر کا معاملہ ہے کہ انسان یہ گوشت پوست اور یہ سراپا، اس چیز کا نام تو در حقیقت انسان نہیں ہے، یہ تو گویا کہ ایک صندوق ہے، یہ ایک بکس ہے۔ اصل چیز وہ ہے جو اس صندوق کے اندر رکھی ہوئی ہے، انسانیت اندر ہے، اندر جو کچھ ہے، جو خیالات ہیں، جو افکار ہیں، اس چیز کا نام ہے اصل میں انسان، نہ کہ اس سراپا اور اس ڈھانچے کا نام انسان نہیں ہے۔ در حقیقت بظاہر ترقی کی جانب سفر نظر آ رہا ہوگا، لیکن
جو اندر کا معاملہ ہے، اصل میں جو انسان ہے تو مسلسل زوال، انحطاط، خرابی اور تنزلی، یہاں تک کہ قیامت جب برپا ہوگی تو تمام روئے زمین پر کوئی ایک انسان اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جب تک کوئی ایک انسان اس روئے زمین پر یوں کہتا ہے اپنی زبان سے کہ اللہ، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ الغرض یوں قیامت کے قریب دنیا میں اخلاقی لحاظ سے بڑی برائیاں ہوں گی اور بڑی خرابیوں کا ماحول ہوگا۔ بظاہر اگرچہ بہت زیادہ ترقی کے سامان نظر آ رہے ہوں گے، تو یوں قیامت کا قرب مطلب یہ کہ خرابیوں کا زمانہ، تو اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہوگا، جو خرابیاں، جو کہ قرب قیامت کی نشانیاں جنہیں بتایا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے، تو انہی برائیوں میں سے ایک برائی، ایک خرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، کہ لوگ بڑی اونچی اونچی بلند و بالا قسم کی عمارتیں تعمیر کیا کریں گے بلا ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، بات ساری ہے صرف مقابلے بازی کی کہ یتطاول کہ دونوں جانب سے، کہ اس میں دونوں جانب، اور یہ کہ مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے اس لفظ میں کہ مقابلے کی خاطر لوگ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اور یہ کہ بلند و بالا قسم کی عمارتیں تعمیر کرنا۔ گھر ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن یوں فضول خرچیاں اور یہ برائیاں تعمیر مکان کے سلسلے میں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ ایک اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 450۔ فرمایا کہ عن الحسن البصری رحمہ اللہ قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں اور بہت بڑے بلند پایا اہل علم میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں داخل ہوا کرتا تھا خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت کے دوران۔ یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حسن بصری ان کا تعلق تھا بصرہ شہر سے، بصرہ جو کہ عراق کا ایک شہر ہے، وہاں کہ یہ باشندے تھے، یہ بصری تھے، لیکن مدینہ منورہ ان کی آمد و رفت کے سلسلے رہا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، اور یہ کہ بالخصوص مسلمانوں کے جو خلیفہ سوم تھے حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ، تو ان کے زمانۂ خلافت کے دوران یہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں تھا تو میں ان دنوں بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے جو گھر تھے، یعنی ظاہر ہے کہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ بھی وہی تھی، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات ان گھروں میں داخل ہوا کرتا تھا، اندر جاتا تھا، تو وہاں کیا کیفیت نظر آتی تھی؟ فَأَتَنَاوَلُ سُقُفَهَا بِيَدِي، ان گھروں کی جو چھت تھی میں چھت کو اپنے ہاتھ سے چھو لیا کرتا تھا، یعنی وہاں کھڑے کھڑے بغیر کسی سیڑھی کے، بغیر کسی اسٹول کے، زمین پر کھڑے کھڑے
یوں جب یہ اپنا ہاتھ بلند کرتے تو یہ فرماتے ہیں کہ زمین پر کھڑے کھڑے ہی میں اپنا ہاتھ اوپر کر کے چھت کو چھو لیا کرتا تھا، یعنی وہ چھت اس قدر نیچے تھی کہ کوئی بلند و بالا قسم کے مکانات اور عمارتیں، فلک بوس، آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں، ایسے کوئی معاملات وہاں نہیں تھے۔ الغرض بچانا یہ مقصود ہے کہ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھر، یہ مکانات، یہ حجرات، آپ کی ازواج مطہرات کے یہ مکانات، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام اور یہ جلیل القدر قسم کی یہ شخصیات، کہ ان کا جو طرز زندگی تھا اور جس قسم کے ان کے یہ مکانات تھے اور جس قسم کی ان کی یہ رہائش تھی، تو صورتحال یہ تھی جو کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ تو پھر انسان کو یہ چاہیے، مسلمان کو یوں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں یہ بہترین قسم کے مکانات کی تعمیر اور اللہ کا دیا ہوا یہ مال و دولت، یہ روپیہ پیسہ یوں لٹانا، ضائع کرنا، اور یہ کہ دنیا سے ہی دل لگائے رکھنا اور فکر آخرت سے ہمیشہ غفلت کا شکار رہنا، یہ بات مسلمان کو کسی صورت زیب نہیں دیتی۔ دنیا کے لیے کوشش کی جائے، لیکن صرف اتنی کوشش کی جائے کہ جتنا یہاں وقت گزارنا ہے۔ اصل کوشش اور فکر آخرت کے لیے کی جائے کہ وہاں کی زندگی دائمی ہے، وہاں کی زندگی ابدی ہے، وہاں کی زندگی لا زوال ہے، وہاں کی زندگی کا کوئی اختتام نہیں ہے، کوئی انجام نہیں ہے۔ لہذا دنیا کے لیے کوشش کی جائے، لیکن اصل اور زیادہ کوشش اور فکر و جستجو ہونی چاہیے آخرت کے لیے، اور وہاں اپنے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام مزید گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔